لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخلق من حقه القائلون ولا يحصي نعماءه الرائحون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله بوصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الشباب الذي يبنى شبابه في طاعة الله. صلى الله على محمد وعلى قد ہو رہی ہے اپنے عزاداریوں کی قبولیت کے لیے اپنی صحت اور سلامتی، اپنے والدین کی مغفرت. اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر اس دنیا میں ہیں، ان کو پورے عمر کے لیے جوانوں میں واجبات پر عمل کرنے کے لیے، دنیا بھر میں جو مومن پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے برطرف ہونے کے لیے، اور جہاں بھی شیعان حضرت دربار بیمار ہیں، خصوصاً یہ کرونا جیسی بیماری ختم ہونے کے لیے، فقط دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، بھر رہی ہے. فقط ایک ہی راستہ ہے، عدل کے بادشاہ کا ظہور ہو جائے. امام ظہور کی تاجیل کے لیے آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و علی محمد. آئیے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کوشش کریں گے، چونکہ 7 محرم ہے، دنیا بھر میں شہزاد قاسم کے فضائل و مسائل پڑھے جاتے ہیں، تو کوشش کریں گے اسی حوالے سے کچھ گفتگو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائے. اور شکر کریں. سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں اس طریقے سے، اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں کہ اس لائق بنا دیا کہ ہم عزاداری میں آمد بیٹھ سکیں. اور اس سال خداوند عالم نے اور توفیق دی. اکثر مجالس نماز کے فوراً بعد برپا ہو رہی ہیں. ایک کٹے دو چیزیں، ایک طرف ہم عبادت پروردگار بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنے عقیدے کو بھی بچائے ہوئے ہیں. اس سسٹم کو برقرار رکھیے، جماعت کو اہمیت دیجیے، ورنہ عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہدف عزاداری عبادت پروردگار کو بچانا ہے. یہ دنیا بھر میں لوگ کہہ رہے ہیں عزاداری کو بچا لیں، خراب ہوتی جا رہی ہے، عزاداری کو بچا لیں، ختم ہوتی جا رہی ہے. میں ان جوانوں سے کہتا ہوں، یاد رکھیے عزاداری ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. سمجھیے، لے جاؤ ایک منزل کی طرف.
کہتے ہیں بچا لو آزاداری کو، صرف آزاداری، ایسے ایسے شعار نعرے لگ رہے ہیں، آزاداری کو بچا لو، آزاداری کو بچا لو۔ یاد رکھیے جب مکے میں ابراہیم کا لشکر آیا تھا تو سب نے کہا ابو طالب اب کیا ہوگا، ابو طالب اب کیا ہوگا، لشکر آ گیا اب کیا ہوگا۔ ابو طالب نے کہا جس کا کعبہ ہے وہی حفاظت کرے گا، آزاداری ختم نہیں ہوگی، اس کی بنا شہزادی زینب نے رکھا ہے۔ اس کو سمجھیے۔ اور ایک طرف لے جاتا ہوں زیارت حسین کی طرف، ایک روایت پڑھتا ہوں چونکہ حق کے مجلس ادا ہو جائے۔ جناب عائشہ سے روایت ہے جب رسول کی خدمت میں ہے، رسول اسلام نے کہا کربلا سے پہلے، کربلا سے پہلے کہتے ہیں رسول اسلام جو بھی کربلا میں زیارت حسین کرے گا ایک حج کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ جناب عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ زیارت حسین اور ایک حج؟ رسول اسلام نے کہا 2 حج، پھر سوال کہا 3 حج، پھر سوال 4 حج۔ اسی طریقے سے رسول اسلام نے 90 حج کا ثواب بتایا نہیں، پھر کہاں سمجھو زیارت حسین کی اہمیت کو سمجھو، کہاں ایسے نہیں ہے۔ رسول نے کہا زیارت حسین میں جو یہ کہے حج کا ثواب ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، کہا میرے حج کا ثواب۔ نہیں سمجھے؟ اگر انسان جائے معلوم نہیں ہے حج قبول ہو نہ ہو، رسول کی ذات کہہ رہی ہے میرے حج کا ثواب زیارت حسین میں ہے۔ یہ عظمت اور زیارت حسین کو نہیں جا رہے ہیں، مشکلات آ گئے ہیں، دعا مانگیے، خدا دولت دی ہے۔ علامہ مجلسی کے نظریے کے مطابق اگر ہمارے اندر استطاعت کیپیسٹی آ گئی، زیارت حسین واجب ہے۔ کیا ہے؟ زیارت حسین واجب ہے، سمجھیے۔ اگر نہیں لے جا پائے منزل کی طرف، نا امید نہ ہو، یہ در امید کا در ہے۔ کہاں مولا ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، بیمار ہیں، پیسہ نہیں ہے، غریب ہیں، خدا نے دولت دی، ہرگز و ناقص کربلا نہیں جاتا۔ دنیا بھر میں بہت سارے دولت مند ہیں، اسی کو توفیق ملتی ہے جس کے اندر معرفت ہو۔ کربلا گئے، بار بار جائیے، خدا نے اور کیپیسٹی دے دی، گھر والوں کو لے جائیے، اپنے رشتہ دار گھر والوں کو لے جائیے۔ نہیں جا سکے، مولا نے نہیں چھوڑ دیا، نہ امام کہتے ہیں یاد رکھو، ثواب لینا چاہتے ہیں زیارت حسین کا، اتنا ثواب جو ملنے والا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سہنے خانہ میں باہر گھر کے باہر چلے جاؤ یا چھت پر چلے جاؤ، فقط کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو وہی ثواب ملے گا جو کربلا جا کے آیا ہو، لیکن یہ جملہ معرفت کے ساتھ ہو۔ زیارت کی طرف لے جائیے، غوار حسینی کو ظاہر کروائیے، کوشش کیجئے۔ آئیے میں آج کی مناسبت سے چھڑتا ہوں، جناب قاسم کی زندگی بہت ہی شارٹ کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک کربلا سے پہلے اور ایک حصہ کربلا میں، ایک حصہ کربلا سے پہلے، ایک حصہ کربلا میں۔ فقط ان دونوں میں گفتگو کریں گے، جہاں تک وقت ساتھ دے اور جہاں تک طاقت ساتھ دے، انشاءاللہ محسوس ہوں گے نوجوان سب مل کر اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماں ام فروہ کنیت ہے، ماں کا نام اصل میں ہے سلمہ، ٹھیک ہے؟
ماں کا نام سلمہ ہے، باپ امام حسن. سمجھیے شجرے کو سمجھیے، پھر اس ذات کی شخصیت کو سمجھیے. بابا مولا امام حسن، دادا مولا کائنات، چاچا مولا حسین، دادی شہزادی کونین. شجرے جناب قاسم کو پڑھیے. ننیال کی طرف جائیں گے، جناب قاسم کی ماں سلمہ کے بعد بہترین شاعر اور بہترین شجاع. ٹھیک ہے، اس میں دو نام دیے الگ الگ تاریخ میں غلط کر کے میں اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ امر القیس ہیں یا دوسرے ہیں، اس پر بحث نہیں کرنا. لیکن سمجھیے شہزادے قاسم کی ابتدا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ولادت ہوئی مولا حسن کے گھر. سمجھیے مولا حسن ولادت سے ہی جناب قاسم کو کربلا کے لیے تیار کر رہے ہیں. دلیل دے رہا ہوں، دو دلیلیں دوں گا. ایک، جب ولادت ہوئی مولا حسن نے نام رکھا قاسم. قاسم کہتے ہیں خوبصورت چہرے والے کو. قاسم کہتے ہیں خوبصورت چہرے والے کو. پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا حسن قاسم کیوں نام رکھا؟ امام نے جواب دیا سنو. کہا اس لیے میں میرے بچے کا نام قاسم رکھا ہوں کہ کربلا میں میرے نانا کا جو بیٹا قاسم تھا اس کی یاد آ جائے. جناب رسول اسلام قاسم اسی لیے بنیاد ہے. کربلا میں میرے نانا کا جو بیٹا میرا ماموں جو ہے قاسم اس کی یاد آ جائے. گویا مولا نام رکھ کر پھر وجہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا میرا کربلا میں کام آئے. دوسری دلیل، مولا حسن آخر وقت بیوی نے زہر دیا. مولا تڑپ رہے ہیں. 3 سال یا 4 سال کا ایج مولا قاسم کا. مولا حسن بلائے، پریشان، باپ کی محبت ہے، بچے ہیں مولا قاسم، گریہ کرتے جا رہے ہیں. تو بابا نے بیٹے کو بلایا، ایک تعویذ لکھ کر جناب قاسم کے بازو رکھی. کس بات کی دلیل ہے؟ پھر کہا مولا حسن، کہا کہ بیٹا جب تمہارے چچا حسین کو سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آ جائے اس وقت اس تعویذ کو کھول کر چچا کے حوالے کر دینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا حسن اپنی نیابت کروا رہے ہیں کربلا میں. ولادت بھی مولا قاسم کی. اب سمجھیے بچے کے اندر جو اثرات آتے ہیں، باپ کا خون، ماں کا دودھ. تیسری چیز ہے جہاں بچہ پرورش پاتا ہے. باپ مولا حسن، ماں اس شجاع خاندان کی بیٹی. تربیت اکثر جناب قاسم مولا عباس اور جناب زینب کی گود میں پلے ہیں. خاندان عصمت و طہارت میں بچہ پل رہا ہے. خاندان عصمت و طہارت میں جناب قاسم کی پرورش ہو رہی ہے. جھولا کون جھلایا ہے معلوم ہے؟ جس ہستیوں کو ملک اور فرشتے جھولا جھلائے ان ہستیوں کو حسنین کہتے ہیں. جس ہستی کو حسنین جھولا جھلائے اس ذات کا نام ہے قاسم. پرورش پا رہا ہے بچہ عصمت کے دائرے میں.
تاریخ نے لکھا جناب قاسم بچپنے میں ہی حافظ کل قرآن، جناب قاسم بچپنے میں ہی حافظ کل قرآن۔ میں کہوں گا یاد رکھیے جس گھر کے کنیز بات کرتے ہیں تو قرآن میں، جب اس امت کا بچہ حافظ قرآن ہو تو کیا مشکل ہے؟ سمجھیے۔ اب آئیے ایک منزل کی طرف لے جاتا ہوں۔ جناب قاسم کی ولادت ہو گئی، پرورش ہو رہی ہے، شاگردی جناب عباس کے ہاتھ، جناب عباس کے ہاتھ پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے تربیت کی طرف ایک جملہ دے رہا ہوں، جوانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے تربیت کا مسئلہ جو ہم سوچ لیں وہ بچہ ہوتا نہیں ہے۔ میں کہوں ڈاکٹر بن جاؤ بیٹا، انجینئر بن جاؤ بیٹا، بیٹا ہوگا نہیں۔ جیسا میں ہوں بچہ ویسا ہوگا، جیسے میں تربیت کروں۔ ایران کے خاتون کہتی ہے 4 بیٹے میرے، بہترین جاب میں، بہترین زندگی، کہاں کیسے؟ تو اس نے جواب دیا میں نے اس طریقے سے اس کی تربیت کی، میں کہتی بچے کو بیٹا ڈاکٹر بنو، میں خود کو ویسے بنایا۔ جب دوسرے بچے سے کہا فلاں چیز تم بن جاؤ تو میں اپنے آپ کو ویسے بنا کر دکھایا۔ جب گھر کے ماحول کو میں نے اپنے آپ کو بنایا، جب بچے جا کر کامیاب ہو گئے، اب ناقابل جوان چھوٹ گئے، ہاتھوں سے چلے گئے، جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے ہی بچے ہوں گے۔ تربیت کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اب آئیے تربیت جناب قاسم کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، ایک طرف لے جاؤ منزل کی طرف۔ چھوڑ رہا ہوں ساری چیزیں، میں چھوڑ دیتا ہوں یہیں پر کہ ساری زندگی جو جناب قاسم کے ٹائم گزرتا جا رہا ہے، چونکہ مسائل بھی پڑھنا ہے جناب قاسم کے۔ آئیے کربلا میں، کربلا میں جناب قاسم اکثر مسائل میں سنتے ہیں، لیکن کچھ فضائل کے نکات نکالیں گے ایک دو، پھر آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ جناب مولا حسین مختصر سے کاروان کو لے کر 2 محرم پہنچے کربلا۔ ادھر فوج اشقیاء آ رہے ہیں، ادھر مختصر چھوٹا سا کاروان۔ شب عاشور مولا حسین نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا۔ مولا حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اصحاب کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، اور جو ہے عبادت پروردگار میں۔ شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ جب اصحاب کی آواز آنے کی تھوڑا سا آگے بلا لیں، جگہ ادھر تھوڑا سا آگے آ جائیے، جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیے، جگہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، آواز بلند نعرے سلوات۔ یاد رکھیے جب غم حسین میں ارادہ بنا کے آ ہی گئے ہیں تو پھر ناظم و قدیم کو زحمت نہ دیجیے۔ جب آ ہی گئے ہیں تو اندر خود سے آ جائیے۔ ہم نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، یاد رکھیے، دیکھیے ہمارے عزاداری کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں بول رہے ہیں فلاں، ارے وہ خلاف ہے۔ جب ممبر پہ بیٹھ کے فضائل و مسائل پڑھ رہا ہے وہ خلاف ہے، اس کو سمجھیے۔ لوگوں کے ذہنوں میں جوابوں کو ڈال رہے ہیں نا، وہ فلاں پڑھتے ہیں فلاں کرتے ہیں، لیکن سسٹم کو اچھا بنائیے، سسٹم عزاداری کو۔ جب پیچھے سے کوئی آگے جگہ ہے، اگر پیچھے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر کسی کو پریشانی ہو جائے تو بتائیے کیا واقعی ہماری عزاداری قبول ہوگی؟ احساس کیجئے جی، احساس کیجئے۔ اسی لیے سسٹم بنائیے کہ واقعی جو جماعتیں تھوڑا سا سامنے آ کے
شروعاتی سی اول سے جب جائیں گے کسی کو تکلیف و زحمت نہیں اٹھائیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد آگے آ جائیے. یا قائم آل محمد صلوات. رحمت پروردگار برس رہی ہے. دعائیں مستجاب ہوگی. بہترین موقع میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اداکاری کا موقع بہترین دعائیں مستجاب ہوگی. دوسری جگہ وہ جگہ وہ وقت ہے جب باران رحمت نازل ہوتی ہے. پروردگار دعائیں مستجاب کرتا ہے. دعا مانگتے جائیے, آگے آ جائیے. دعا مانگتے جائیے, آگے آ جائیے. پروردگار عالم ہمارے دعا کو مستجاب فرمائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. نعرہ حیدری محمد محمد وآل محمد. کربلا میں جناب قاسم شب عاشور مولا حسین. سنیے, غور کیجیے, توجہ کیجیے, کچھ لے کے جائیے. مولا جناب قاسم مولا حسین اصحاب کے ساتھ گفتگو میں ہیں. اصحاب کا امتحان لے رہے ہیں. چلے جاؤ, وہ لوگ میری گردن کے طلبگار ہیں, آپ چلے جاؤ, میں جنت بھی دے دیا ہوں. مولا حسین بھیج رہے. اگر تمہیں یقین نہیں ہے, کہتے ہیں اکبر کے ساتھ لے چلے جاؤ, قاسم کو لے ساتھ چلے جاؤ, جو بھی میرے اقربا ہیں ساتھ. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا. دونوں ہاتھ بلند کر کر ایسا نعرہ لگا, نعرہ حیدری. شب عاشور, توجہ کریں, سنیے. شب عاشور مولا حسین اپنے اصحاب کا امتحان لے رہے ہیں. اصحاب کامیاب ہو گئے. مولا حسین نے کہا ہمارے اقربا کے ساتھ چلے جاؤ اگر تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے. جملے سنیں گے. مولا عباس اٹھے, کہا مولا وہ زندگی کیا کہ جس میں آپ نہ ہو. پھر اصحاب ایک ایک کر کے کہا مولا آپ کے بغیر زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے. اس وقت اصحاب کے مجمع میں کنار میں ایک 13 سالہ بچہ کھڑا ہوا, سوال کر لیا, چچا جان کیا اس فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ کیا ہمیں ایسی سعادت نصیب ہوگی؟ شہادت میں میرا نام ہے. سمجھیے, ایک الگ موڑ کی طرف لے جا رہا ہوں, اس پر توجہ کریں, سمجھیں. جناب مولا حسین سے کس نے پوچھا؟ جناب قاسم نے پوچھا. اب بتائیے مولا حسین کو جواب دینا تھا یا پلٹ کر سوال کرنا تھا؟ سوچئے, اگر کوئی بچہ اگر ہم سے کچھ پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فوراً جواب دیتے ہیں. جب بچے نے پوچھا کہ چچا جان کیا بتاؤ کیا اس شہادت کی فہرست میں میرا نام ہے, تو مولا حسین نے پلٹ کر سوال کیا, یا بنیا کیف الموت عندک. اب بتائیے سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مولا حسین کو عصمت کا, مولا حسین عصمت پر ہے. اگر کچھ بولے حجت, اگر کچھ کام کرے حجت, اگر فعل معصوم تقریر معصوم سنت ہے واجب ہے, ہمیں عمل کرنا پڑے گا.
مولا حسین کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟ سوال الٹا کر کے، سوال پلٹ کے کیا ہے، الٹا کا مطلب پلٹ کر سوال کیا ہے مولا حسین نے. کہا بیٹا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اس لیے کہ آج کی دنیا والوں کو یہ بتا دیں، یاد رکھو اہل بیت کی افراد بچپنے میں جو ہے یہ نہ سمجھو بچہ نابالغ ہے، ایسے ہی مذاق میں سوال کر لیا ہو یا ایسے ہی مولا سے سوال کر لیا ہو. اسی لیے مولا حسین نے پلٹ کر سوال کیا، بتاؤ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسے ہے؟ تو خوبصورت معرفت میں لبریز مولا قاسم نے جواب دیا، شہد سے زیادہ شیرین میری نزدیک میں موت ہے. ساری دنیا کی فکریں یہ ہے جس سے بھی سوال کیا جاؤ موت تلخ ہے، جس سے بھی سوال کیا گیا کہ موت تمہارے نزدیک کیا ہے، سب کے نزدیک موت تلخ ہے. اس لیے کہ میرا گھر چلا جائے گا، میری دولت چلی جائے گی، میری حکومت چلی جائے گی، میری سلطنت چلی جائے گی، میری بہترین گاڑی تھی چلی جائے گی، لیکن شہزادے قاسم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین. بتائیے کیوں تشبیہ کی؟ موت راہ خدا میں جب شہید ہونا قاسم کو ہے، معنویات کی منزل پر ہے. مادی مثال لے رہے ہیں دنیا میں شہد سے. آپ کر سکتے ہیں معنویات کو توڑا جا رہا ہے مادی چیز سے. قرآن کو جواب دے رہا ہے جنت کی مثال نہر کی ہے. کیا جنت میں یہ جو نہریں ویسے ہیں نا؟ تشبیہ دی ہے. اسی لیے اس سے بہترین کوئی چیز جناب قاسم کے پاس نہیں تھی، اور شہد سے زیادہ شیرین کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے. دنیا میں شہد سے زیادہ شیرین کوئی چیز اور نہیں ہے. توجہ کریں، شہد کو اس لیے کہاں، شاید ایک پھل کہہ سکتے تھے، کوئی اور میٹھی چیز کہہ سکتے تھے. نہیں، بتانا چاہ رہے ہیں جو ہم شہید ہو رہے ہیں، شہد جلدی خراب ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے. ہم جو حسین پر دین پر بیدار ہو رہے ہیں، پھر چھوڑ رہا ہوں ساری چیزیں. روزے عاشور جب مولا قاسم اجازت کے لیے جا رہے تھے، مولا حسین روکتے جا رہے تھے، بیٹا قاسم تم بھائی کی امانت ہو. اجازت مل گئی. مولا قاسم کو مولا عباس نے سوار کیا. فضائل پڑھ رہا ہوں سمجھیے. مولا عباس سوار کرتے ہیں، جناب قاسم میدان میں جاتے ہیں. سمجھیے شجاعت، تربیت جس نے کی تھی اس کے بعد شجاعت کیسے آئی ہے. جناب قاسم 13 سالہ جوان، خوبصورت جوان، جب میدان میں پہنچا، عمر سعد نے ازرق شامی سے کہا تم ازرق ہے. ازرق شامی سے کہا تم جو معلوم ہے ازرق شامی کون ہے؟ شام میں ہر سال یزید 10,000 دینار دیا کرتا تھا فقط اس کی شجاعت پر. ہر سال 10,000 دینار ازرق شامی کو دیا کرتا تھا. تو جب عمر سعد نے کہا کہ تم چلے جاؤ اس بچے کے مقابل میں، تو اس نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں 10,000 دینار ہر سال اپنی شجاعت پر لیتا ہوں، میں 1,000 کے برابر ہوں، کیا اس بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو؟
پھر اس نے کہا پہلے میں اپنے 4 بچوں کو بھیجتا ہوں. بعض نے کہا 2, بعض نے کہا 3. جو آخری روایت 4 تاریخ نے لکھا 4 بچوں کو بھیجا. جناب قاسم نے 4 کو واصل جہنم کیا. باپ کو جوش و جذبہ آیا, باپ کی محبت, 4 بیٹے قتل ہو گئے ہیں. جناب قاسم کی طرف منہ کر کے کہتا ہے جوان کہاں جا رہے ہو؟ بے رحم ہو, 4 بچوں کو میرے قتل کر دیا. شجاعت کے پیکر جس کے اندر ہوتے ہیں, جس نے عباس سے شاگردی کی ہے, بہترین خوبصورت جواب, شجاعتانہ جواب جناب قاسم نے دیا. کہاں اے ازرق شامی, تیرے 4 بچے جہنم کے دروازے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں. میرے 4 شجاعانہ 13 سالہ بچوں ایک ازرق شامی 1000 کے برابر اسے جواب دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تیرے بچے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر تیرا انتظار کر رہے ہیں. جناب قاسم بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو تیرا ٹھکانہ جہنم, تیرا ٹھکانہ جہنم. دوسری بات یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, یاد رکھو تم میری ہی تلوار سے قتل ہوگا. جناب قاسم کی شجاعت, اس نے دیکھا, کہا کہ تیار ہو گیا. جب گھوڑے پہ مولا قاسم سوار تھے, اس نے چونکہ بوڑھا تجربہ ہوتا ہے, سمجھیے شجاعت قاسم کو سمجھیے, پھر ازرق شامی کو سمجھیے. جب میدان میں آئے تو اس نے فوراً جناب قاسم کے گھوڑے کے پیروں کو کاٹ دیا. جناب قاسم نیچے آئے تو مولا حسین نے ایک سواری بھیجی. اب تک مولا عباس سوار کرتے تھے, پیر زین پر نہیں جا رہے تھے, لیکن میدان میں جناب قاسم خود گھوڑے پر سوار ہوئے. جب حملہ کیا سمجھیے عدالت عربی کو, جنگ مولا کائنات کو, خیبر و خندق و بدر و حنین کو, جناب قاسم نے بتایا عدالت عربی کی شفاعت کا نام ہے جناب قاسم. جب جناب قاسم نے اشرف شامی کا وار کیا, 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. مولا کائنات کی شجاعت کو جناب قاسم بتا رہے ہیں. عدالت عربی کو دیکھنا ہو تو قاسم کے پیکر میں میدان کربلا میں دیکھو. جب حملہ کرتا ہے, وار کرتا ہے, 2 حصوں میں تقسیم, کسی کو کہتے عدالت عربی. جناب قاسم شفاعت رکھتے تھے باپ سے, لیکن شجاعت اور عدالت میں مولا کائنات کی شفاعت. آئیے بس وقت ہوا ہے, 7 محرم ختم ہو گئی. لائٹ بند کر دیں تاکہ مسائل کا ماحول بن جائے. خدا نے توفیق دی کہ عزاداری کریں, زہرا کے لحاظ پر ماتم کریں, لیکن شہزادی نام کرنا جن پر صلاحیتیں تھی, جن پر طاقتیں تھی, ہم 2 سال سے گھر بنانا پہنچ پائے. ارے آپ کے لاڈ کی
نہ جا سکے، لیکن اپنے دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیے۔ 7 محرم ختم ہے، 3 دن بعد سے عاشور، مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ کربلا کو اپنے دلوں کو پہنچائیے، اس لیے کہ وہاں کے پتھروں کو چھڑا جائے، تاکہ زہرا کا رام زمین پر آرام سے اللہ مسلو اپنے دلوں کو لے جائیے کربلا، اس لیے کہ شام میں غریبا شہزادیاں بے وطنا ہو جاتا ہے، سکینہ کو آرام ملے، کربلا پہنچ کے کانٹوں کو اٹھایا جائے۔ حضرت اللہ اپنے دلوں کو کربلا لے جائیے۔ ساتھ محرم مخصوص ہے جناب قاسم کے مذاہب پڑھے جاتے ہیں۔ بس جب 28 رجب کو یہ قافلہ نکلا تو محرم کو کربلا پہنچا، شب عاشور آئی، ادھر مولا حسین آزاد کے پاس، اقربا کے پاس عبادت خدا میں بسر کر رہے ہیں۔ جب بچے نے پوچھا تو مولا نے کہا بیٹا تم کیا تمہارا زر بھی شہید ہوگا؟ جناب قاسم نے کہا چچا کیا نادر خیموں میں ہو جائیں گے؟ مولا حسین نے کہا بیٹا قاسم ظالم جب تک تیرا چچا ہے میرے نہیں آئیں گے، تیرا چچا میدان میں اصغر کو لے جائے گا۔ حضرت صبح عاشور نمودار ہوئی اور صحابہ کے گھر کے در شہید ہوتے جا رہے تھے۔ جب اقربا کی باری آئی، روایت کہتی ہے سب سے پہلے مولا حسین نے جناب علی اکبر کو بھیجا۔ جب جناب علی اکبر شہید ہو گئے، انہیں عمر پر وہ کہہ رہی ہے بیٹا قاسم ارے جاؤ جنگ کے لیے، ورنہ میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔ مولا جناب قاسم اپنے چچا کے قریب جاتے ہیں، مولا حسین بھی آخر اجازت دیتے ہیں، مولا عباس سوال کرتے ہیں، مولا قاسم میدان میں جاتے ہیں، مولا کائنات کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ ارے وہ وقت بھی آیا جب ایک ایک کر کے آتے رہے، جناب قاسم قتل کر دیں گے۔ عمر احسان نے کہا یہ حیدر کا پوتا ہے، ارے سب مل کر حملہ کریں۔ شفاعت میں نے بیان کیا تھا، مولا کائنات کی شفاعت مسائل میں جناب قاسم کی شفاعت ہے سیدہ زہرا سے، اس لیے جناب قاسم میدان میں ہے، ادھر حملہ ہوا، ایک نے تلوار چلائی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، لاش قاسم پامال، ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر۔ ہائے قاسم وہ وقت بھی آیا، مولا حسین میدان پہنچے، کیا دیکھا جناب قاسم کی لاش پامال ہو چکی ہے۔ مولا حسین اپنے رضا کے دامن کو میدان کربلا لے آیا۔ جس طریقے سے ایک باغبان باغ میں پھولوں کو چونتا ہے، مولا حسین جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے چونتا ہے۔ خیمے نوح کی طرف آئے، ادھر امی فروا سجدے شکر میں کر رہی ہے۔ برابر میری اس قربانی کو قبول فرما۔